بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیل کی کتاب جون یعنی یوحنا میں ایک قصہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا تو یہودیوں نے مختلف چالوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں سے سزا دلوانے کی کوشش کی۔ ایک چال یہ تھی کہ ایک زانی عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے، کہا کہ یہ عورت زانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس کی سزا رجم یعنی سنگسار بنتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی چال سمجھ گئے۔ اصل میں روم میں زنا پر سزائے موت نہیں تھی۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سزائے موت تجویز کرتے تو یہودی علماء رومی حکومت سے شکایت لگاتے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکا رہا ہے کہ زانیوں کو جان سے مار دیا جائے، اور اگر سزا نہ دیتے تو یہ یہودی کہتے کہ یہ ایک ایسا پیغمبر ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی نہیں مانتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان یہودیوں سے کہا کہ تم میں سے جو گناہ یعنی خود زنا سے پاک ہے وہ اس کو سزا دے۔ Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مرد شادی کے بعد بھی زنا کرتے تھے تو اسے زنا نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان یہودیوں میں سے ایک بھی آگے نہ آیا اور وہ واپس چلے گئے اور ان کی چال ناکامیاب ہو گئی۔ When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. سینٹ پال کے پیروکاروں نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زانی کو کوئی سزا نہیں دی، اس لیے آج سے زنا پر سزا ختم، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم اور عیسیٰ علیہ السلام کی شروع۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سزا اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ وہ حاکم نہیں تھے۔ زنا پر سزا صرف حکومت دے سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر سب زنا کر رہے ہوں اور سزا صرف ایک کو ہو کیونکہ وہ غریب یا مجبور ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر قانون لگے گا تو پھر سب کے لیے لگے گا۔ ایک اور الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے یہ لگایا کہ انہوں نے شادی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا اور دوسری شادی کو زنا قرار دے دیا۔ انجیل کے پارے متی یعنی میتھیوز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے طلاق کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ یہودیوں کے دل سخت تھے۔ اب سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی زانی نہ ہو اور وہ اسے طلاق دے کر ایک اور شادی کر لے تو وہ شخص بھی زانی ہے۔ اس پر حواریوں نے کہا کہ اگر شادی کا معاملہ ایسا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان شادی ہی نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج کے عیسائی کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہو اور یہ شادی زنا ہے تو بہتر ہے کہ بغیر شادی ہی بندہ زنا کر لے، سزا تو دونوں پر ہی نہیں ہے۔ آج عیسائیت میں کسی کا شوہر یا بیوی زنا کرتے پکڑے جائیں تو سزا صرف یہ ہے کہ وہ شخص طلاق لے سکتا یا لے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں، اور یہ طلاق لے کر وہ اگلی شادی نہیں کر سکتا یا کر سکتی کیونکہ یہ بھی زنا ہے۔ تو جس کو ساری زندگی بغیر بیوی یا شوہر کے رہنا ہو وہی جا کر اپنے پارٹنر کی زنا کی شکایت حکومت کے پاس لے کر جائے۔ اس طرح کے قانون کی وجہ سے عیسائی ممالک زنا کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور کمنٹس میں پوچھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔